نون لیگ کو ٹویٹس لے بیٹھیں گی بلکہ لے ڈوبیں گی۔ لندن سے نواز شریف نے عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا، کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ کی پاک آرمی کے خلاف کوئی ایسا بولتا ہو؟ ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ سیاست کے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، کہیں -1 کرتے کرتے -all نہ ہو جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ نون لیگ کو ٹویٹس لے بیٹھیں گی بلکہ لے ڈوبیں گی۔ پہلے بیٹی صاحبہ کی ٹویٹ اور اب جو ہے وہ والد صاحب کی ٹویٹ۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی حرارت اسلام آباد سے پہلے برطانیہ میں پہنچ گئی، اور نون لیگ کی قیادت جو پہلے ہی ضمنی انتخابات میں جھٹکا کھا چکی ہے، اب شدید بکھلاہٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ لندن سے نواز شریف نے عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے۔ دوبارہ دہراتا ہوں کہ عمران خان کا لانگ مارچ انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اگلا آرمی چیف لگانے کے لیے۔ اس کو غور سے آپ سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد میں گفتگو آگے کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر ایسی ٹویٹ سے عوام کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی سیاست زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ کل جب عمران خان کی طرف سے ایسی بات کی جاتی تو ان کو شدید تنقید کی جاتی تھی، اور پھر اب نواز شریف جو خود پلیٹلٹس جو جھوٹی سچی رپورٹس بنائی اور بھائی کی ضمانتوں کا سہارا لے کر ملک چھوڑ کر لندن بھاگ گئے تھے، آج ایسے وقت میں جب پی ڈی ایم حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے بلکہ تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے، تو ایسے میں نواز شریف آرمی چیف کی تقرری کے معاملے کو کیوں ایشو بنا رہے ہیں؟ مطلب یہ کوئی ایسا ایشو ہے جو کہ قومی مفاد میں، یعنی ساری باتیں ہٹ گئیں، پی ڈی ایم کو معاملات کو بہتر کرنا، آپس میں جو ان کے اندر اندرونی کھلبلاہٹ ہے اس کو ختم کرنا، یا باقی معاملات کے اوپر کرنا، یا معیشت پر بات کرنا، یا آگے کیا معاملہ ہوگا؟ آپ کا سبجیکٹ مجھے لگتا ہے آپ کو چیف فوبیا ہو گیا ہے۔ آپ کو ہمیشہ سے چیف فوبیا ہے۔ آپ کو جب کوئی چیف آیا آپ کو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ نے مسئلہ پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ چیف فوبیا آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بہرحال ایشو عجیب سا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جب تقرری وزیر اعظم نے کرنی ہے اور ظاہر ہے میرٹ کی بنیاد پر ہونی ہے، تو پھر نواز شریف کو کس بات کا خوف ہے؟ کیا ان پر ماضی کا خوف طاری ہو گیا ہے؟ وہی چیف فوبیا۔ آخر ایک بار پھر کیوں آرمی چیف کی تقرری پر سیاست کی جا رہی؟ عمران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ دینے سے پہلے کہا تھا کہ حکومت اگر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دے تو وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے، اور اب جب انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا تو پھر بات اب مکمل طور پر حکومت کے کورٹ میں آ چکی ہے۔ بات اور بال یہ دونوں جو ہے وہ ان کی کورٹ میں آ چکے ہیں۔ حکومت چاہے تو لانگ مارچ لبرٹی چوک پر روک دے، یعنی اعلان کر دے، یادگار پر روک دے، یا جی ٹی روڈ پہ روک دے، گجرانوالہ روک دے، گجرات پر روک دے، یا اسلام آباد پہنچنے سے پہلے روک دے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جہاں تک آپ کی اسٹرینتھ ہے، جہاں تک آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں تک آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ عوام کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ عمران خان کو چیک نہیں کر رہے۔ عمران خان کی کیا انٹینشن ہے؟ عمران کیا چاہتا ہے؟ عمران کے ذہن میں انقلاب ہے یا کوئی خمار ہے، یا جیسا بھی معاملہ ہے اب وہ اس کا نہیں رہا۔ اب عوام جو ہے وہ عمران کو نہیں چھوڑ رہی، اب عوام کو چیک کر رہے ہیں، آپ یہ چیک کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تمام جگہیں بتا دی ہیں، لبرٹی سے شروع ہو جائیں اور بہر جی ٹی روڈ اسلام آباد پہنچتے چلے جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ اچھا، الیکشن کی تاریخ کا اعلان اگر کر دیا جائے تو یہ معاملات ختم ہو جائیں گے، مگر حکومت بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ اب تک عمران کو کیسز میں پھنسانے اور ان کی توشہ خانہ کیس نااہلی سمیت جتنی بھی کوششیں کی گئی بے اثر ثابت ہوئی۔ اب ایک ایسے وقت میں جب پی ڈی ایم حکومت ناکام ہو چکی ہے اور عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، نواز شریف آرمی چیف کی تقرری پر سیاست کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کس کی مرضی کا ہوگا؟ کیا یہ نون لیگ یا نواز شریف کی مرضی کا ہوگا، پی ڈی ایم کی مرضی کا ہوگا، یا عمران خان کی مرضی کا ہوگا؟ تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آرمی چیف ہوتا ہے، وہ پاکستان کا ہوتا ہے، وہ پاکستان کی عوام کا ہوتا ہے، وہ پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہوتا ہے، وہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت ہوتا ہے۔ آرمی چیف ہوتا ہے۔ اس کو سیاست یا اس کا یا اس کا نہیں ہوتا، یہ پلڑا ادھر کا یا ادھر کا نہیں ہوتا۔ یہ کس نے بالکل
ایک غلط ڈس انفارمیشن پھیلا رکھی ہے، اور یہ سارا کا سارا یہ سازش بڑھ کر ایک بہت بڑا عذاب بنتی جا رہی ہے. اور یہ پاکستان کی نہیں، یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا، یہ 5th نہیں، یہ 7th جنریشن وار بن گئی. وہ کامیاب ہو گئے. آپ سارے کے سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈال دیا گیا کہ ایک خمار ہے، ایک ملٹری کے خلاف خمار ہے، ایک ملٹری کے خلاف مکمل سازش ہے جس میں وہ بھارت کامیاب ہو گیا. اس کو 5th جنریشن کے لیے آپ جیسے لوگ مل گئے اور آپ ان کی بات مان گئے. کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ کی پاک آرمی کے خلاف کوئی ایسا بولتا ہو؟ لیکن آپ لوگ ہی اپنے ملٹری کے خلاف بول رہے ہیں. یہ کیسا معاملہ شروع ہو گیا کہ ان کا معاملہ ہی نہیں ہے. جب بھی آرمی چیف کے لیے نام دیے جاتے ہیں تو میرٹ کو سامنے رکھ کر دیے جاتے ہیں. ان میں سے وزیر اعظم نے ایک شخص کو آرمی چیف لگانا ہوتا ہے، اور پاکستان میں آرمی ہی واحد ادارہ ہے جو بہت ہی ڈسپلنڈ، اور آپ سارے ادارے دیکھ لیں، موسٹ ڈسپلنڈ ادارہ صرف ملٹری ہے. اور ان ناموں میں سے جس سے بھی آرمی چیف کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، وہ آرمی چیف پوری پاکستان افواج کے لیے ہوگا. وہ آرمی چیف آئین و قانون کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا. وہ آرمی چیف پاکستان اور عوام کی ہر طرح سے دشمن سے حفاظت کرنے کے لیے ہوگا. وہ آرمی چیف پاکستان کا سب سے بڑا محب وطن ہوگا، کیونکہ جب کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ اس وطن پر اپنی جان قربان کرنے کا عہد بھی لیتا ہے، حلف بھی لیتا ہے، اور فوج کی قربانی کی داستانوں سے بھری پڑی ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ فوج نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے کسی کو بھی آرمی یا آرمی چیف کے حوالے سے سیاست کرنے کے بجائے اپنی سیاسی جنگ خود لڑنی چاہیے. نواز شریف کو لندن میں بیٹھ کر ٹویٹس کرنے کے بجائے پاکستان میں آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. اور سیاست کرنی ہے تو سیاست کا میدان پڑا ہے، آ کر سیاست کریں، مگر اس سیاست میں فوج کو مت کھینچیں. اور پھر میاں صاحب، آپ نے پہلے بھی کئی بار اپنی من مرضیاں کر کے دیکھ لی، پھر اپنی مرضیوں میں حد سے زیادہ بھی بڑھتے نظر آئے. آپ یہ وتیرہ رہا کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو خود کو ڈکٹیٹر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، اور خود ہی اپنی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، پھر آپ کو بھگتنا پڑتی ہیں. اور پھر جب آپ کو عدالتوں سے سزا ملتی ہے تو آپ اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ سیاست کے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. پی ڈی ایم کہتی ہے کہ وہ جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار میں آئے. انہوں نے عمران خان کو جمہوری عمل کے ذریعے گھر بھیجا، اور اقتدار میں اس لیے آئے کہ عمران خان نے معیشت تباہ کر دی تھی اور عوام مہنگائی کی وجہ سے پریشان تھے. لیکن پی ڈی ایم کے آنے کے بعد مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. اب جب عمران خان لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آ رہا ہے تو کیا وہ جمہوری عمل نہیں ہے؟ اسے روکنے کے لیے ڈپلومیسی اور بات چیت کا راستہ اپنائیں. الیکشن تو حکومت کو کروانا ہی پڑے گا، جلد یا بدیر. اب چاہے عمران خان کو 3 مہینے کا وقت دیں یا پھر 6 مہینے کا، اس دوران حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے. کیا وہ پیٹرول سستا کر دیں گے؟ کیا وہ آٹا سستا کر دیں گے؟ کیا وہ بجلی سستی کر دیں گے؟ اس میں آئی ایم ایف حکومت کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دے گی. یہ بات آپ سمجھ لیں. یہ بات اور ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس حقدار الیکشن کے نام پر عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیں، لیکن معیشت کی جو حالت ہے، معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اس لیے چاہے نون لیگ کی لندن کی قیادت ہو یا پھر پی ڈی ایم کی حکومت، انہیں ایسا فیصلہ کرنا ہوگا کہ تصادم نہ ہو. معاملہ صرف رانا ثناء اللہ صاحب کے ہاتھوں میں نہ چھوڑا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا تو معاملات اس حد تک چلے جائیں گے کہ اس سے واپسی ممکن نہیں ہوگی. پہلے بھی میں اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا، کہیں -1 کرتے کرتے -all نہ ہو جائے. تو سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آرمی چیف کی تقرری پر سیاست کرنے کے بجائے ملک کی بہتری کے لیے سیاست کی جائے. پاکستان فرسٹ اینڈ پاکستان شوڈ فرسٹ. تھینک یو.